بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 108 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تیسرے مسلک کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ مجموعہ ثلاثۃ امور سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَمَجْمُوعُهُ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج۔ اور جمہور محدثین و معتزلہ و خوارج کے نزدیک ایمان شرعی تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1، دل سے حق باتوں کا یقین رکھنا، اور نمبر 2، زبان سے ان باتوں کا اقرار کرنا، اور نمبر 3، اعضاء و جوارح سے ان کے تقاضے پر عمل کرنا۔ فمن اخل بالاعتقاد وحدہ فہو منافق۔ تو جو شخص صرف اعتقاد میں خلل جس کے آ جائے، جس شخص کے اعتقاد میں خلل آئے تو وہ منافق ہے، یعنی صرف اعتقاد میں۔ وَمَنْ أَخَلَّ بِالْإِقْرَارِ فَكَافِرٌ۔ اور جس کے اقرار میں بھی خلل ہو تو وہ کافر ہے۔ وَمَنْ أَخَلَّ بِالْعَمَلِ فَفَاسِقٌ وِفَاقًا۔ اور فرمایا کہ جس کے عمل میں خلل آئے وہ فاسق ہے، اور تینوں چیزیں بالاتفاق ہیں۔ لیکن فرمایا کہ وَكَافِرٌ عِنْدَ الْخَوَارِجِ خَارِجٌ عَنِ الْإِيمَانِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْكُفْرِ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ۔ مگر خوارج کے نزدیک یہ تیسرا شخص بھی کافر ہے، اور معتزلہ کے نزدیک خارج عن الایمان غیر داخل فی الکفر ہے، یعنی ایمان سے تو یہ شخص خارج ہو جاتا ہے لیکن یہ شخص ابھی کفر کی حدود میں داخل نہیں ہوا ہوتا۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ایمان پر ہمارا کلام چل رہا ہے، یؤمنون بالغیب کے الذین یؤمنون بالغیب کی تفصیل میں اور اس کی تفسیر میں، اور ایمان کی تصدیق وثوق کے اعتبار سے دو صورتیں اس کی بیان کی گئی تھی، اور یؤمنون بالغیب میں ان دونوں کو ہی معتبر مانا گیا تھا۔ اور پھر شریعت میں ایمان کا کیا مقصد تھا اور ایمان کا کیا مطلب تھا، اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ درس میں وضاحت کی۔ تو آج جو ہے وہ ایمان کے ہی متعلق، چونکہ مختلف اقوال یہ گزشتہ درس میں بیان ہوئے تھے کہ ایمان بعضوں کے ہاں یہ ہے اور بعضوں کے ہاں ایمان کی ڈیفینیشن و تعریف یہ ہے۔ تو آج جو ہمارا درس ہے وہ تیسرا مسلک جو بیان ہوا تھا، اور وہ جمہور محدثین اور معتزلہ و خوارج کا مسلک تھا۔ تو وہ کیا تھا اور اس کا کیا تفصیل ہے، تو مصنف علیہ رحمہ یہاں سے تیسرے مسلک کے ہی حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ تینوں جماعتیں، یعنی جمہور محدثین اور معتزلہ اور خوارج، یہ ایمان کو اعتقاد حق اور اقرار باللسان اور عمل بالارکان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان مانتے ہیں۔ اعتقاد حق، اقرار باللسان اور عمل بالارکان، ان تینوں چیزوں کا جب مجموعہ ہو پھر یہ اس پر ایمان کا اطلاق کرتے ہیں۔
مگر ان تینوں اجزاء میں سے کسی ایک کے انتفاع پر، کسی ایک کے نہ ہونے پر مختلف احکام بھی لگاتے ہیں۔ چنانچہ جس شخص نے صرف اعتقاد قلبی کو فوت کر دیا اور اس کے باقی جو اقرار باللسان بھی ہے، عمل بالارکان بھی ہے، لیکن اعتقاد قلبی اس کا فوت ہو گیا ہو، تو وہ شخص تینوں جماعتوں کے نزدیک وہ منافق ہے۔ اور جس نے اعتقاد قلبی کو فوت کرنے کے باوجود اقرار باللسان کو بھی فوت کر دیا ہو، یعنی اب دل میں تصدیق بھی نہ رہی اور زبان سے اقرار بھی نہ رہا ہو، تو اب تینوں فرقوں کے نزدیک، جمہور محدثین ہوں، خوارج ہوں یا معتزلہ ہوں، تینوں کے نزدیک وہ شخص کافر مجاہر ہے۔ لیکن اگر ان دونوں چیزوں کے پائے جانے کے باوجود عمل فوت ہو گئے، یعنی اعتقاد قلب بھی موجود ہے، تصدیق قلب باقی ہے، اور اس کے اقرار باللسان بھی اس سے پایا جا رہا ہے، البتہ عمل بالارکان فوت ہو گیا ہے، یعنی تیسرا جو حصہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب وہ شخص بالاتفاق فاسق ہے۔ لیکن جمہور محدثین کے نزدیک فاسق رہتے ہوئے بھی وہ مومن ہے اور ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ اور خوارج کے نزدیک یہ شخص بھی کہ جس کا اعتقاد قلب بھی ہے اور تصدیق اقرار باللسان بھی ہے، صرف عمل بالارکان نہیں ہے، وہ ان کے ہاں خوارج کے ہاں یہ شخص بھی کافر ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک یہ کافر تو نہیں ہے، البتہ یہ مومن بھی نہیں ہے، یعنی یہ ایمان سے خارج ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوا، تو اسی کو بولتے خارج عن الایمان غیر داخل فی الکفر۔ تو یعنی خوارج کفر اور ایمان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں مانتے، پس جب ایمان کی نفی ہوگی تو ان کے نزدیک سیدھا سیدھا کفر میں داخل ہو گیا، اس لیے خوارج جو ہے وہ مخل بالعمل کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ اور معتزلہ ایمان اور کفر کے درمیان بھی ایک درجہ مخلد فی النار کا مانتے ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک خروج عن الایمان دخول فی الکفر کو مستلزم نہیں ہے۔ بس اسی وجہ سے وہ مخل بالعمل کو خارج عن الایمان تو نہیں مانتے، اور خارج عن الایمان تو مانتے ہیں لیکن غیر داخل پھر کفر قرار دے کر مخلد فی النار کہتے ہیں۔ اور بنیادی اختلاف معتزلہ و خوارج میں یہ ہے کہ معتزلہ کفر کی تعریف کرتے ہیں جحود قلب کے ساتھ، یعنی قلب کا بالقصد انکار کر دینا، اور خوارج کفر کی تعریف کرتے ہیں عدم الایمان اما من شانہ ان یکون مومنا، یعنی اس کی جس کی شان مومن ہونے کی ہو اس سے ایمان کا معدوم ہونا یہ کفر ہے۔ بس جب یہ بنیاد پڑی تو چونکہ عمل کے مختل ہونے کے بعد عدم ایمان پایا گیا، اس لیے خوارج نے مخل بالعمل کو کافر قرار دیا، اور چونکہ خروج عن الایمان کے بعد جحود قلب نہیں پایا گیا، اس لیے معتزلہ نے مخل بالعمل کو غیر داخل فی الکفر قرار دیا۔ اس موقع پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ جب عمل کو جمہور محدثین ایمان کا جز مانتے ہیں تو پھر ارتکاب کبیرہ کے وقت کفر کا حکم کیوں نہیں لگاتے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ اول یہ ہے کہ محدثین جس ایمان کا عمل کو جز مانتے ہیں وہ ایمان کامل ہے، اصل ایمان نہیں ہے، بس جب کسی نے کبیرہ کا ارتکاب کیا تو اسے ایمان کامل منتفی ہوگا اور اصل ایمان اس سے منتفی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ محدثین اور پہلے دو فرقوں میں اختلاف لفظی ہے، کیونکہ ان دو مسلک والوں کے پیش نظر مطلق ایمان ہے اور محدثین کے پیش نظر ایمان کامل مراد ہے۔ اچھا، دوسرا جواب یہ ہے کہ محدثین عمل کو اصل ایمان کا جز مانتے ہیں، مگر جز کی دو قسمیں ہیں، ایک جز حقیقی ہوتا ہے، دوسرا جز عرفی ہوتا ہے۔ جز حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے معدوم ہونے کے بعد کل معدوم ہو جائے، اور جز عرفی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے معدوم ہونے کے بعد کل معدوم نہ ہو۔ جیسے درخت کے دو جز ہیں، اول تنا، دوسرا اس کی شاخیں اور پھول پتیاں وغیرہ۔ تنا اس کا جز حقیقی کے منزلہ اور شاخیں پھول پتیاں جز عرفی کے منزلہ ہیں۔ چنانچہ جب تنا معدوم ہو گیا تو درخت کی ذات معدوم ہو جائے گی،
اور اگر تنا باقی ہے تو درخت باقی رہے گا، خواہ اس کی شاخیں اور پھول پتیاں معدوم بھی ہو جائیں۔ تو بس اسی طرح سے ایمان بمنزلہ ایک درخت کے اور تصدیق بالقلب منزلہ تنے کے ہے جو اس کا جزء حقیقی ہے، اور اس تصدیق کے معدوم ہونے کے بعد ایمان ہی معدوم ہو جائے گا، اور اعمال بالجوارح بمنزلہ شاخ اور پتیوں کے ہے کہ جزء عرفی ہیں، اور اس کے معدوم ہونے سے ایمان معدوم نہیں ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھے ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو ضرور رجسٹر پر لکھیں۔ اچھا، یہ ان دو سوالات کے جوابات بھی دیں کہ وہ مجموعہ ثلاثۃ امور سے کس کا مذہب بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر دوسری بات یہ بتائیں کہ یہاں ایمان کو درخت کے حوالے سے جو تشبیہ دی گی وہ کیا ہے، مشبہ مشبہ بہ کو ضرور ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔